اس قدر مہنگائی اور اتنا بڑا کنبہ، وقت جوں تو کٹ رہا تھا اور ابا بیچارے ایک کمزور بیل کی طرح سخت مشقت کر کے کنبے بھرا چکڑا گھسیٹ رہے تھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن والدین تعلیم دلوانے سے معذور تھے۔ میں جب محلے کی لڑکیوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تو دل سے آہ نکل جاتی۔ ایک روز کتاب لیے بیٹھی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دراصل خیالوں ہی خیالوں میں بہت دور نکل گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کوئی ایسا سورج ہے ہی نہیں جو کبھی مجھے اسکول کی جانب جاتے ہوئے دیکھے گا۔ والد صاحب اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے میری مہویت دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے کہ کہیں ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ انہیں رونے کا سبب بتاتے ہوئے کہا کہ میں اسکول جانا چاہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے دوسری جماعت سے ہٹا دیا تھا، وہی کتابیں بار بار پڑھتی رہتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں کہ میری اسکول جانے کی خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ کاش میرے اتنے وسائل ہوتے کہ تم کو پڑھا سکتا، تم لوگوں کی روزی روٹی بمشکل پوری کر پاتا ہوں۔ اگر گھر پر رہ کر پڑھ سکتی ہو تو میں تم کو اپنے دوست کے بیٹے کی کتابیں لا دیتا ہوں۔ وہ بچہ اب تیسری پاس کر چکا ہے، اس کے پاس پچھلی جماعت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا۔ ابا جان نے مجھے کتابیں لا دیں۔ گھر کے کام سے فراغت پا کر میں ان کو پڑھنے بیٹھ جاتی۔ بڑے بھائی 8ویں پاس کر چکے تھے، وہ روز شام کو آدھا گھنٹہ پڑھا دیا کرتے، باقی خود کوشش کر کے پڑھتی۔ اسی تھوڑی سی مدد سے بہت کچھ سیکھنے لگی اور پھر پڑھائی لکھائی آہستہ آہستہ میرے دماغ کی گرفت میں آ گئی۔ ایک وہ دن بھی آیا جب میں نے میٹرک کے امتحان کی تیاری مکمل کر لی۔ اس میں ابا نے بھی مدد کی، جب وقت ملتا مجھے پڑھانے بیٹھ جاتے۔ میں نے امتحان دیا اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ اب تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کامیابی پر گھر میں سب سے زیادہ مسرور ابا جان تھے۔ جب انہوں نے میری محنت اور تعلیم سے اتنی محبت دیکھی تو گھر کی بیٹھک کو کرائے پر اٹھا کر میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میں نے اب اور زیادہ سنجیدگی سے پڑھائی کو مقصد زندگی بنا لیا۔ جانتی تھی کہ اگر انٹر میں نمایاں کامیابی حاصل نہ کی تو آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکوں گی۔ کالج ہمارے گھر سے کافی دور تھا، مگر یہ مسافت بھی میرے لیے گرد راہ تھی۔ جب سیکنڈ ایئر میں تھی، ایک روز کالج سے چھٹی کے بعد چند سہیلیوں کے ساتھ بس اسٹاپ پر آئی۔ اسٹاپ پر کافی بھیڑ تھی، بسیں کچا کچ بھری ہوئی آ رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے ایک بس میں جگہ ملی، بڑی مشکل سے سوار ہو گئی۔ 2-3 بس اسٹاپ گزر گئے تو بالآخر بیٹھنے کو جگہ مل گئی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر عورت سوار ہوئی۔ خواتین کی سیٹیں پر تھیں، وہ ذرا بھاری بھرکم تھی، کھڑے رہ کر اپنا آپا سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی بڑا بیگ بھی تھا جس کو بہت احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ میرے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ جب بوجھ نہ سنبھال پائی تو بیگ کو کتابوں کے اوپر میری گود میں رکھ دیا اور بولی، بچی ذرا یہ بیگ سنبھال کر رکھ لینا، مجھے چلتی بس میں کھڑے رہنے سے دھکے لگ رہے ہیں۔ میں نے بیگ پکڑ لیا۔ بس میں کافی رش تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ عورت بیچاری بہت تکلیف میں کھڑی سفر کرنے پر مجبور تھی۔ ایسے میں اس کا سامان پکڑ کر مجھے روحانی خوشی ہوئی کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی اس بیچاری کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اگلے اسٹاپ پر عورتوں کا ایک نیا ریل آیا، کچھ اتر گئیں، نئی زیادہ چڑھائیں۔ اب رش پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یوں اسٹاپ در اسٹاپ بس چلتی رہی، عورتیں اترتی اور چڑھتی رہیں۔ جب میرا اسٹاپ نزدیک آیا تو میں نے بھیڑ میں بڑی بی کو تلاش کیا کہ ان کا بیگ ان کو تھما دوں۔ تمام عورتوں پر نظر دوڑائیں مگر وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ میں پریشان ہو گئی، پیچھے گھوم کر مردانہ سیٹوں کی طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی عورت موجود نہ تھی۔ میری منزل قریب آ چکی تھی اور کسی کی امانت میرے پاس تھی۔ جب اس عورت کو پانے میں ناکام ہو گئی اور بس بھی رک گئی تب عورتوں سے پوچھا کہ یہ بیگ آپ میں سے کسی کا تو نہیں، کیونکہ مجھے تو ایک مسافر عورت نے پکڑایا تھا۔ کسی نے بھی حامی نہ بھری۔ میں نے اترتے ہوئے بیگ کنڈکٹر کو دیا اور بتا دیا کہ یہ بیگ ایک مسافر عورت نے میری گود پر رکھ دیا تھا،
کیونکہ اسے سیٹ نہ ملی تھی۔ اترتے وقت شاید وہ مجھ سے واپس لینا بھول گئی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ امانت تم ہی رکھ لو۔ کنڈکٹر نے بیگ لے لیا اور میں ہلکی پھلکی ہو کر گھر کی طرف چل دی۔ ابھی چند قدم چلی تھی کہ کنڈکٹر نے آواز دی، اے لڑکی ٹھہرو۔ بس رکی ہوئی تھی اور وہ بیگ اٹھائے لپک کر میری طرف آ گیا۔ یہ واپس لو اپنا بیگ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے ہاتھ میں بیگ تھماتے ہوئے بولا، کس قدر چالاکی سے یہ لڑکیاں دوسروں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ کدھر ہے تیری وہ بڑی بیبی؟ اور یہ دیکھ کیا ہے اس میں؟ اس نے بیگ کی کھلی ہوئی چین میں سے مجھے دکھایا۔ ایک نوزائیدہ بچہ سفید کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ شاید اس کو کسی دوا سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، بھائی اللہ کی قسم یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ لیکن کنڈکٹر شور مچانے لگا، لڑکی تو مجھے پکڑوانا چاہتی ہے؟ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ میں نہیں کر رہی تھی کہ یہ بیگ میرا نہیں ہے، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ لمحات میرے لیے کس قدر قیامت خیز تھے۔ دماغ میں بھنور کسی کیفیت تھی، جسم میں خون کی گردش تھم گئی تھی اور میں بت بنی کھڑی تھی۔ پسینے کے قطرے میرے چہرے پر لکیروں کی صورت بہنے لگے۔ مداری کی طرح کنڈکٹر بیگ اٹھائے جیسے ڈگڈگی بجا رہا تھا۔ لوگ چاروں طرف بھیڑ کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے اور میں حواس باختہ درمیان میں کھڑی تھی، جیسے کوئی تماشے کی چیز تھی۔ وہ مجھ پر آوازیں کس رہے تھے۔ طرح طرح کے فکروں سے میرے کان چھلنی ہو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اس معصوم وجود کے ساتھ مجھے بھی سنگسار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مرد مسافر بھی اتر کر آ چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اپنی صفائی کیسے پیش کر سکتی تھی؟ اور میری بات کو سنتا بھی کون؟ ہجوم کو تو جیسے بھنبھنانے اور باندھ باندھ کی بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے کہ آتش اسلحہ، اور جو مجھ پر فکروں اور سوالات کی صورت برس رہا تھا، گویا اس ہجوم میں کوئی ایک بھی بافراست اور عقل والا شخص نہ تھا جو سب کو خاموش کروا کے طریقے کی بات کرتا۔ مجھ کو احساس نہیں تھا کہ کتنی دیر تک اس جمع غفیر میں کھڑی رہی۔ میری روح فنا اور ہر احساس جیسے منجمد ہو گیا تھا، صرف ایک شرمندگی کے سوا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں اسی لیے تو تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تبھی دو پولیس والے ہجوم کو چیرتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرا نام اور پتہ پوچھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ اب میں آگے آگے پولیس والوں کے درمیان اور لوگ ہمارے پیچھے پیچھے۔ گھر سامنے مڑتے ہی تھا۔ ہم گھر پہ پہنچے۔ پل بھر میں یہ خبر ایک بم کی طرح محلے میں پھٹی کہ یہ کنواری لڑکی اپنا بچہ کہیں پھینک رہی تھی کہ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کو فون کر کے بلوا لیا۔ محلے کی عورتیں حیرت میں ڈوبی گنگ کھڑی تھیں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اتنی اچھی لڑکی ایسا کر سکتی ہے۔ پولیس نے محلے کے لوگوں سے میرے کردار کے بارے میں پوچھا۔ سبھی نے کہا کہ ہم نے اس لڑکی میں کبھی کوئی غلط بات دیکھی اور نہ سنی ہے۔ انہوں نے اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد پولیس نے کالج سے رجوع کیا۔ پرنسپل نے بھی تعریفی سرٹیفکیٹ بنا کر دیا کہ ہمارے کالج کی یہ طلبہ اچھے کردار کی مالک ہے۔ پرنسپل صاحب یہ سرٹیفکیٹ نہ دیتے تو شاید پولیس والے یہ بچہ میرے سر تھوپ دیتے۔ بھلا ہو ان دو اشخاص کا جو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ہجوم کے ساتھ آ گئے تھے۔ شاید ان کی ضمیر نے ان کو مجبور کیا۔ پہلے تو سوچو بچار میں تھے کہ گواہی دے یا نہیں۔ بعد میں کیا سوچا کہ خود پولیس اسٹیشن تک پولیس کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ ہم خواتین کی سیٹوں کے بالکل پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک موٹی ادھیڑ عمر عورت بس میں چڑھی تھی جس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اسے سیٹ نہیں مل رہی۔ اس نے تبھی بیگ اس بچی کی گود پر رکھ دیا تھا اور خود بس کے ڈنڈے کو پکڑ کر سفر کیا۔ لیکن رش کے سبب ہم یہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کب اور کہاں اتر گئی۔ لیکن جب یہ بچی بس میں سوار ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں صرف کتابیں تھیں۔ اس گواہی نے میرے لیے بڑا کام کیا۔ بہرحال یہاں آ کر معاملہ ختم ہو گیا۔ پولیس کی تفتیش سے تو نجات مل گئی، مگر جو بدنامی ہوئی
اس کو مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ میری تو ایسی حالت ہوئی کہ اس کے بعد کالج تو کیا جانا تھا، میں خود موجود نہ رہی، جیسے میں نے اپنی ہستی کو کھو دیا ہو۔ ایک طویل عرصے تو دماغ پر اس انہونی کا اثر باقی رہا اور میں ذہنی طور پر نارمل نہ ہوئی۔ والد صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے شفقت سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میں سچ مچ پاگل ہو جاتی۔ وہ بیچارے سارے محلے کے سامنے کیا کم شرمسار ہوئے تھے، لیکن انہوں نے حوصلہ رکھا۔ کچھ اچھے لوگ ان کی شرافت کے معترف تھے، پھر بھی گندے ذہن ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو کب آرام تھا؟ وہ اب بھی باتیں بناتے تھے، کوئی کسی کی سوچ کو پکڑ سکتا ہے اور نہ کسی کے منہ پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا تو ہے ہی ذلت کا بازار کہ جہاں اچھائیاں بھلا دی جاتی ہیں اور برائی کو پھیلانے میں لوگ پیش پیش رہتے ہیں۔ میرے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا مفت میں چپک گیا۔ جانے یہ کس کی بلا تھی جو میرے سر آئی؟ ایک یہ نقصان ہوا اور دوسرا اس سے بڑا کہ مجھے کالج سے اٹھا لیا گیا اور میں اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ گئی، حالانکہ میں بہترین رزلٹ کے باعث اسکالرشپ ہولڈر تھی۔ والدین ڈر گئے تھے، زمانے کی چال بازیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شرفا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والدین نے میرے بیاہ کی ٹھانی، مگر جب کوئی رشتہ آتا تو محلے کا کوئی بدخواہ گزری داستان ان کی گوش گزار کر دیتا۔ میں اکیلی تو نہ تھی، میری 3 بہنیں اور بھی تھیں، ان کو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی۔ خدا کا شکر کہ خالہ جان کے دل میں احساس کی شمع جل اٹھی اور انہوں نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری ماں کو گلے سے لگا لیا اور مجھے بہو بنا کر لے گئیں، ورنہ تو میں شاید عمر بھر ذلت کی اسی دلدل میں دھسی رہتی۔